बताइएगा, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्यों लगता है कि कुरान मजीद जो है, जिसके ऊपर आप ईमान रखते हैं, वो अल्लाह ताला की किताब है? आपको क्यों लगता है कि ये कोई इंसान नहीं लिख सकता? और इस्तेकबाल साहब, आपने एक सवाल पूछा कि हम मुसलमान क्यों मानते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है और कोई इंसान इसे नहीं लिख सकता। सदियों से स्केप्टिक्स, क्रिटिक्स, शकूक रखने रखने वाले ये दावा करते आए हैं कि ये किताब या तो बाइबल की नकल है, किसी जीनियस की डायरी है, या फिर मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर कमेटी बनाकर लिखी है। आज हम आपको जज्बात से जवाब नहीं देंगे, हम आपको लॉजिक और साइंस और डेटा के बेस पर जवाब देंगे जिसे आप समझ सकें। देखें, कुरान इंसानी तारीख में मुनफरिद है क्योंकि ये वो वाहिद मजहबी मतन है जो ख़ुद को आजमाइश के लिए पेश करता है। ये आपसे मांगने की भीख नहीं मांगता, ये आपको चैलेंज करता है कि इसे गलत साबित करके दिखाएं। चैलेंज लेता है। सूरह निसा की आयत नंबर 82 एक साइंटिफिक फाल्सिफिकेशन टेस्ट है। वो आयत क्या कहती है? क्या ये लोग कुरान पर तदब्बर नहीं करते, गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इसमें बहुत से तजादात होते। सुनिए आपने आयत। इस किताब का मुसन्निफ कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि मैं इंसान हूं तो फिर तो मैं गलतियां करूंगा, एक भी ढूंढ कर दिखाओ। आपने सबूत मांगा था, आइए एक टेस्ट से शुरुआत करते हैं। कुरान करीम पर बात करने से पहले आए एक साइंटिफिक मेथड को समझते हैं, एक साइंसी तरीक़ाकार को, जिसे कहते हैं स्टाइलोमेट्री। ये आज की दुनिया में एक मुस्तनिद, एक ऑथेंटिक साइंटिफिक मेथड है और हर जगह माना जाता है। यही वो साइंस है जिसके ज़रिए मगरिब के रिसर्चर्स, मुहक्किकीन ये साबित किया कि शेक्सपियर जो एक बहुत मशहूर ऑथर था, कि मशहूर ड्रामे वाकई उसी ने लिखे थे या किसी और ने। ये साइंस अदालतों में आथरशिप यानी तसनीफ़ का तयन करने और नामालूम आथर्स का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। स्टाइलोमेट्री, इसका उसूल सादा है। जैसे हर इंसान का अंगूठा या डीएनए अलग होता है, वैसे ही हर इंसान के लिखने का अंदाज, अल्फाज का चुनाव और जुमलों की बनावट, जिसे लिंग्विस्टिक फिंगरप्रिंट भी कहते हैं, बिल्कुल अलग मुनफरिद होती है। जब हमने इसी स्टाइलोमेट्री के एल्गोरिथम्स को, इसके मुख्तलिफ टेस्ट को कुरान करीम पर गुजारा तो नताइज ने साइंसदानों को हैरान कर दिया। हमें 3 ऐसी बातें मिली जो इंसानी लिहाज से नामुमकिन है, और ये साइंसदानों ने रिसर्च की है, नॉन मुस्लिम ने भी। सबसे पहला है द मिरेकल ऑफ कंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब है? अगर आप आज एक किताब लिखना शुरू करें और इसे 23 साल बाद ख़त्म करें, तो क्या आपके लिखने का अंदाज एक जैसा रहेगा? नामुमकिन। क्यों? क्योंकि जब इंसान खुश होता है तो और तरह लिखता है, गमगीन होता है तो और तरह लिखता है, जवानी में जोश होता है, बुढ़ापे में संजीदगी होती है। लेकिन कुरान करीम 23 साल में नाजिल हुआ, कभी जंग के मैदान में, कभी अमन में, कभी तकलीफ में, कभी फतह में। लेकिन हैरत की बात यह है कि पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक इसका स्टाइल बिल्कुल एक जैसा है। कोई इंसानी जज्बात का उतार चढ़ाव नहीं, कोई तजाद नहीं। ये ऐसे लगता है जैसे ये पूरी किताब एक ही वक्त में लिखी गई हो, किसी ऐसी हस्ती की तरफ से जिस पर ना वक्त का और ना हालात का कोई भी असर पड़ता है। दूसरी चीज, डिफरेंस बिटवीन हदीस एंड कुरान करीम। दुनिया का कोई भी मुसन्निफ अपनी ही 2 किताबों में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज नहीं अपना सकता और ना ही मुख्तलिफ अंदाज से लिख सकता है। अगर नऊज़ बिल्ला ये किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखी होती तो उनकी अपनी हदीस और कुरान करीम का अंदाज मिलता जुलता होना चाहिए था। लेकिन जब हेलेट बेस्मिनर, जो एक बेहतरीन रिसर्चर है, ने डेटा चेक किया तो हैरान रह गए। हदीस का अंदाज एक प्यार करने वाला इंसान, एक दोस्त, एक लीडर जैसा था, लेकिन कुरान करीम का अंदाज एक हाकिम का, एक खालिक का, एक बादशाह का, एक मालिक का, एक अथॉरिटी का है। स्टाइलोमेट्री का डेटा साबित करता है कि कुरान का मुसन्निफ और हदीस के बोलने वाले यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 अलग अलग हस्तियां हैं। ये एक इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। आपका अपना साइंटिफिक टेस्ट कह रहा है। तीसरा, द थर्ड कैटेगरी, अरब के लोग अपनी जुबान के माहिर थे,
وہ یا تو شاعری جسے پوئٹری کہتے ہیں یا عام گفتگو جسے پروس کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے آ کر سب کو چیلنج دیا، اوپن چیلنج دیا، ان لوگوں کی تمام پوئٹری کو چیلنج دیا۔ یہ نہ تو شاعری تھی نہ عام بات چیت، یہ ایک تیسری ہی چیز تھی جسے آج تک کوئی نقل ہی نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا کلام ہے جس کا وزن، توازن، بیلنس ریاضی کی طرح، میتھمیٹکس کی طرح پرفیکٹ ہے۔ اس کا سٹائل انسانوں میں کسی بھی آتھر سے نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کی سائیکولوجیکل امپاسبلٹی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس شخص کو دیکھنا ہوگا جس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کتاب جھوٹ ہے، اور وہ تھے ڈاکٹر گیری ملر۔ وہ صرف میتھمیٹکس اور لاجکس کے پروفیسر نہیں تھے، وہ ایک فعال، ایکٹیو کرسچن مشنری بھی تھے جو عیسائیت کو پھیلانا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد واضح تھا، قرآن کریم میں غلطیاں ڈھونڈو اور مسلمانوں کو عیسائی بناؤ۔ وہ ایک انسان کے دماغ کو تلاش کرنے گئے تھے قرآن کریم میں، لیکن انہیں جو ملا اس نے ان کی لاجک کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر ملر جانتے تھے کہ جب کوئی انسان اقتدار حاصل کرنے کے لیے کتاب لکھتا ہے تو وہ اپنی انا، اپنی ایگو کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنی جد و جہد، اسٹرگل، اپنی محبتوں اور اپنے درد کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن قرآن میں انسانی انا کی خوفناک حد تک کمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچیں۔ وہ وہی تھی جنہوں نے مشکل ترین وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ اگر آپ اپنی زندگی کتاب لکھتے تو کیا آپ اس شخص کا ذکر نہیں کرتے جس نے جو سخت ترین وقت تھا اس میں آپ کا ساتھ دیا؟ پھر بھی قرآن کریم میں ایک بار بھی ان کا نام نہیں آیا۔ ایک باپ کے درد کے بارے میں سوچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کو دفنانا پڑا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو مٹی کے سپرد کیا، لیکن قرآن ان کے ذاتی المیہ پر خاموش ہے۔ اس کتاب کا مصنف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کا ذکر نہیں کرتا، صرف انسانیت کی رہنمائی کے میسج کا ذکر کرتا ہے۔ ڈاکٹر ملر حیران رہ گئے کہ کس کا ذکر کیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں جب انہوں نے پڑھا، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر 25 بار ذکر کیا گیا۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر صرف 4 بار ہے۔ اس میں ایک پوری صورت پورے چیپٹر کا نام مریم ہے، جو ایک خاتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو عزت بخشتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی والدہ یا زوجہ یا بیٹی کے نام پر کوئی صورت نہیں۔ ایک عیسائی ہونے کے ناطے ڈاکٹر ملر کے لیے یہ چونکا دینے والا تھا۔ ڈاکٹر ملر نے ایک سوال پوچھا جس کا جواب کوئی ایتھیسٹ نہیں دے سکتا۔ اگر یہ کتاب خود کو بادشاہ بنانے کے لیے لکھی ہوتی تو پھر اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات سے زیادہ مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ اپنی درد کا، اپنی خوشی کا، اپنی اچیومنٹ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ انہیں احساس ہوا، ڈاکٹر ملر کو احساس ہوا کہ قرآن کسی عام آدمی کی ڈائری نہیں، یہ اس خدا کا کلام ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ان ثبوتوں نے انہیں مجبور کر دیا، اور کرسچن مشنری نے اس کرسچن مشنری نے اپنی بائبل رکھ دی اور اسلام قبول کر لیا۔ کرٹکس کہتے ہیں، ناقدین کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے بائبل کی نقل کی ہے، لیکن ڈاکٹر گیری ملر نے ہسٹوریکل کریکشن تلاش کر لی۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کے زمانے میں مصر کے حکمرانوں کو کیا نام دیتا ہے؟ بائبل ان دونوں کو فرعون کا نام دیتا ہے، فیرو کا نام دیتا ہے۔ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے دور میں جو حکمران تھا اس کے لیے فیرو کا نام یعنی فرعون کہتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دور کے بادشاہ کے لیے کیا نام استعمال کرتا ہے، کیا ٹائٹل؟ کنگ، الملک، بادشاہ کا استعمال کرتا ہے۔ یہ فرق ہے کیوں ہے بائبل سے؟ آپ کو پتا ہے جو ٹیبلٹس ملے تھے روزیٹا سٹون کی طرف کی دریافت جب ہوئی تھی، اس سے پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو دور تھا اس کے زمانے میں ایک ڈائنیسٹی تھی جسے ہکسوس ڈائنیسٹی کہتے ہیں۔ اس دور میں فرعون کی اصطلاح موجود ہی نہیں تھی، فرعون کی اصطلاح ہوتی ہی نہیں تھی۔ بائبل غلط ہے یہاں پہ۔ قرآن کریم نے ایک ایسی تاریخی غلطی کی اصطلاح کی جس کے بارے میں 3000 سال تک کوئی انسانی اسکالر جانتا ہی نہیں تھا۔ اور ایسی بات صاحب، موزے صرف آسمانوں میں نہیں ہوتے، زمین پر انسانوں کے درمیان بھی موزے ہوتے ہیں۔ اس کتاب نے انسانیت،
اخلاقیات یعنی موریلٹی اور انصاف جسٹس کا ایک ایسا بلند معیار قائم کیا جسے آج کی ماڈرن دنیا بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ کیسے؟ آج بھی دنیا کے بہترین تعلیمی ادارے ہارورڈ لا اسکول کی لائبریری کے داخلی راستے پر قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 135 کو دنیا میں انصاف کی عظیم ترین مثالوں میں سے ایک قرار دے کر آویزہ کر دیا گیا ہے ہارورڈ لا اسکول کی دیوار پہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب کہتی ہے انصاف پر سختی سے قائم رہو، گواہ بن کر اللہ کے لیے، چاہے وہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہو یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ یہ وہ یونیورسل جسٹس تھا جس نے عرب کے اجڑ بدوؤں کو دنیا کا تہذیبی لیڈر بنا دیا۔ یہ کتاب صرف ستاروں کا راستہ نہیں بتاتی، یہ انسان کو انسان بننے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اقبال صاحب، اس کتاب میں سائنٹیفک، لٹریری، میتھمیٹکس کے اتنے میریکلز ہیں جسے آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، کاؤنٹلیس میریکلز ہیں۔ میں نے خود غور و فکر کے نام سے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، اور سچ کہوں میں نے جو ابھی تک 48 قسطیں جو میں ریکارڈ کر چکا ہوں اس میں کاسمولوجی سے نہیں نکل پایا۔ کائنات کی تخلیق میں جو موضوع قرآن شریف نے بیان کیے ہیں میں اس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا۔ میں نے تو ابھی صرف آسمان کی سطح کو ذرا سا کھریدا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 بگ بینگ کی بات کرتی ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 گریوٹی کی بات کرتی ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 ایک دوسرے کے بعد پروٹیکٹیو لیئرز، میگنیٹوسفیئر، ہیلیوسفیئر، ایٹموسفیئر کی بات کرتی ہے، اور آیت نمبر 33 سورہ انبیاء کی آربیٹل موشن کی بات کرتی ہے، اور ساتھ میں آپ کو پیلنڈرم بھی دکھاتی ہے۔ سورہ ملک سولر سسٹم کیسے بنا اس کو بیان کرتا ہے، سورہ یاسین سولر موشن کو ایکسپلین کرتا ہے، سورہ رحمان ملٹیپل سٹار سسٹم کو بیان کرتا ہے، سورہ طارق پلسر سٹارز کو بیان کرتا ہے۔ ان کی ایک ایک آیت میں اتنے راز پڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کائنات کی شروعات درست تھی تو دیکھیں کہ یہ کائنات کے اینڈ کو، اختتام کو کیسے بیان کرتا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ قرآن کی آخری تی صورتیں پڑھیں، یہ ستاروں کی موت، فزکس کے خاتمے اور کائنات کے حتمی امپلوژن کو انتہائی خوفناک ترستگی سے بیان کرتا ہے، پریسیجن کے ساتھ بیان کرتا ہے، اتنی پریسیجن کے ساتھ کہ سائنس ابھی وہاں پہنچی بھی نہیں، وہ تو ابھی اس کے ماڈل بنانا شروع کی ہے۔ ایسے اقبال صاحب، میں تو ابھی زمین پہ اترا ہی نہیں اپنی غور و فکر سیریز میں نے تو ابھی ہماری اپنی بایولوجی میں، ایمبریولوجی میں، جیولوجی میں، فزکس میں، میتھمیٹکس میں، لٹریچر میں موجود قرآن کریم کے جو میریکلز ہیں اسے چھوا تک نہیں ہے۔ قرآن کریم کے جو ایویڈنسز ہیں وہ بے پناہ ہیں، پر ایسے اقبال صاحب آپ کے پاس فری ول ہے، آپ چاہیں تو اسے نظر انداز کر دیں، آپ چاہیں تو سورج کی طرف آنکھیں بند کر سکتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ بالکل نہیں کر سکتے کہ سورج موجود نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ جانے والا ہے۔ اللہ از دا گریٹسٹ۔ آپ سب کی سماعتوں کو بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ صرف ویسے بات نہیں بلکہ ہر اس مسلمان جس کے دل میں شک ہے اس تک یہ پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔